کا میزبان محمد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اپنی گورنمنٹ کے لیے۔ اور سب سے پہلے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ گستاخان رسول جو ہے ہر دفعہ ہر سال ہر شہر سے ہر ملک سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک خنزیر ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناموس رسالت کے اوپر اکثر کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ نے یہ حقیقت ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ بعد میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی جو حرکت عادت ہوتی ہے، کبھی کسی کا سر کہیں کٹا ہوا ملتا ہے، کسی کا پیر کہیں ملتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے بارے میں، اس بارے میں جو گورنمنٹ نے ایک جو اقدام اٹھایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اے پی نیوز اور اسلم بھائی آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اس اہم معاملے پہ ہمارا موقف جاننے کے لیے آئے آج۔ تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا جائے اس قدم پر۔ سب سے حکومت اور جو ہمارے حزب اختلاف کے تمام لوگ ہیں، انہوں نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی اور فرانس کے اس عمل کو جو ہے رد کیا اور اس کو شٹ اپ کال بھی دی اور ان کے جو ہے سفیر کو بلایا بھی۔ تو پاکستان اور ترکی نے جو رد عمل دیا ہے، تو بدقسمتی سے دیگر جو مسلمان ممالک ہیں جن کی 55 کی لسٹ ہے، کہیں سے یہ ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا، اور یہ آنا چاہیے تھا، بہت ضروری تھا۔ اور میں انتہائی مختصر سی عرض کروں گا اپنے ہمارے جو ناظرین ہیں، پاکستان کی عوام ہے، خاص کر کے مسلم امہ ہے، کہ فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کا تقاضا ہے اور ایمان کا ادنا حصہ ہے۔ یہ ہم کیوں کر کے ایسے اچھا، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سال جب ربیع الاول آتا ہے یا اس سے پہلے یا شروع ہی کے اندر کہیں نہ کہیں سے اس قسم کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، کبھی ناروے، کبھی فرانس، کبھی۔ لیکن میں ان ججز کو بھی، جو کہ یورپی یونین میں ایک فیصلہ آیا اس قسم کے اقدامات کا، آزادی رائے کا نام دیا جاتا ہے اسے، لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی مسلمان کی طرف سے نہ اہل یہود کو نہ نصارہ کو کبھی بھی کسی انبیاء، پیغمبر، رسول کے خلاف کہیں کوئی گستاخی نہیں کرتے مسلمانان اسلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام رسول، تمام پیغمبروں کی وہی عزت، عظمت اور توقیر کرنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تو تمام رسولوں پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کی جو عزت، رفعت، عظمت ہے اس کے اوپر بھی ہم برابر سے ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مسلمانان اسلام جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں، خاص کر کے اہل عرب، انہیں مخاطب کرتا ہوں، اور فرانس کی حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے اس شرمناک عمل سے، حکومت اس میں شامل ہے، صدر صاحب اس میں شامل ہے، وہ آزادی رائے ہے، تو وہ اس عمل سے باز آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے مذہبی ہے، چاہے وہ نمازی ہے، داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے، یہ بھی سن لیجئے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی بات آئے گی تو وہ اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن ان کے نام پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی شان ہے اور یہی ترہ امتیاز ہے مسلمانوں کا۔ شکریہ۔ اصل میں ڈرتے ہیں یہ، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا ایمان ڈولتا نہیں ہے کسی معاملے کے اندر، اور جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسلمان الحمدللہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، جب نبی پاک کا سہارا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تو ہمیں ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یہی خوف وہ دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہے کہ اگر مسلمان سڑکوں پہ نکل آیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری انگریز لابی کا کیا ہوگا۔ ایوب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایوب بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایوب بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بالکل جی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے علاوہ جتنی بھی مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ اس بارے میں مذمتی بیان نہیں دیتے۔ کبھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، تو ہماری جو مسلم ممالک اور بھی ہیں ان کی طرف سے اس کا ریئیکشن نہیں آتا۔ تو ایک تو میں یہ اس دھماکوں میں اور جو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کے مذمت پرزور الفاظ میں کروں گا، اپنی طرف سے بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کی طرف سے بھی اور اپنی پوری کیبنٹ اور ممبران کی طرف سے بھی۔ دوسرا میں یہ اس بات پر احتجاج کروں گا اور اپنی حکومت کی توجہ اس بات پہ دلاؤں گا کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی اتحاد بنا ہوا ہے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ ہم انٹرنیشنل عوامی عدالت میں کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے لاسٹ ایئر خان صاحب کو کہا تھا کہ جی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کیس لے کر ہم عوامی اس میں انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے۔ تو کبھی بھی مسلمان کے جذبات سے نہ کھیلنا۔ کافرو یہ سن لو، یہ قوم جو ہے یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ نعرے لگاتی ہے۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو اپنے دین کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر شہادت کے رتبے کو اعلیٰ درجہ سمجھتی ہے۔ تو ان سے مت ٹکرانا، نہیں تو پاش پاش ہو جاؤ گے، خاک میں مل جاؤ گے۔ اصل میں ڈرتے ہیں یہ، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا ایمان ڈولتا نہیں ہے کسی معاملے کے اندر، اور جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسلمان الحمدللہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے۔ ہم کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، جب نبی پاک کا سہارا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تو ہمیں ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یہی خوف وہ دنیا میں جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہے کہ اگر مسلمان سڑکوں پہ نکل آیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری انگریز لابی کا کیا ہوگا۔ ایوب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایوب بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایوب بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بالکل جی، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے علاوہ جتنی بھی مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ اس بارے میں مذمتی بیان نہیں دیتے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، تو ہماری جو مسلم ممالک اور بھی ہیں ان کی طرف سے اس کا ریئیکشن نہیں آتا۔ تو ایک تو میں یہ اس دھماکوں میں اور جو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کے مذمت پرزور الفاظ میں کروں گا، اپنی طرف سے بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کی طرف سے بھی اور اپنی پوری کیبنٹ اور ممبران کی طرف سے بھی۔ دوسرا میں یہ اس بات پر احتجاج کروں گا اور اپنی حکومت کی توجہ اس بات پہ دلاؤں گا کہ جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسلامی اتحاد بنا ہوا ہے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ ہم انٹرنیشنل عوامی عدالت میں کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے لاسٹ ایئر خان صاحب کو کہا تھا کہ جی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کیس لے کر ہم عوامی اس میں انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے۔ تو کبھی بھی مسلمان کے جذبات سے نہ کھیلنا۔ کافرو یہ سن لو، یہ قوم جو ہے یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ نعرے لگاتی ہے۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو اپنے دین کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر شہادت کے رتبے کو اعلیٰ درجہ سمجھتی ہے۔ تو ان سے مت ٹکرانا، نہیں تو پاش پاش ہو جاؤ گے، خاک میں مل جاؤ گے۔